دو مقام پر حضور نے علی کو پیچھے چھوڑا ہے. یہ بھی بعض حلقوں سے یہ باتیں آتی ہیں, پیچھے چھوڑا ہے, اس کی بھی ایک وضاحت سن لو. ایک دفعہ ہجرت کی رات اور دوسری بار تبوک جاتے ہوئے. ٹھیک ہے, تبوک جاتے ہوئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ حضور نہیں لے گئے. جی اب سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہجرت کی رات ہم سلام پیش کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کو اعزاز حاصل ہوا رفاقت کا اور بڑی عظمتیں حاصل ہوئیں, لیکن اس بات کو اس کے ساتھ اس کی وجہ سے ہم اس بات کو بھولتے نہیں ہیں کہ اس رات جتنا مشکل حضور کے بستر پر سونا تھا, ساتھ جانا اتنا مشکل نہیں تھا. اس خاص رات حضور کے بستر پر سونا بہت مشکل تھا. سونا تو ایسے ہی تھا جس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہو. یہ محدثین نے لکھا کہ اس کے علاوہ اور پھر حضور کی چارپائی پر سونا, حضور کے بستر پر سونا, حضور کی چادر اوڑھ کر سونا, یہ تو بظاہر موت کو دعوت دینا ہے. آجو. اور پھر میں مختصر اشارہ کرتا جاؤں. حضور کو یہ بھی ضرورت تھی کہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں نا, کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ حضور کے پاس امانتیں تھیں, امانتیں, ان امانتوں کو واپس کرنا تھا. اور یہاں اگر روک کر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اتنا مشکل وقت جان پر پڑی ہے, جان پر بنی ہے, مصطفیٰ کو امانتیں واپس کرنے کا خیال ہے. اور جن کی امانتیں ہیں وہ کافر ہیں, وہ مشرک ہیں, جان کے دشمن ہیں. لیکن یہ سمجھو, یہ ہوتی ہے بندے کی, اس کو سیرت کہتے ہیں, اس کو کردار کہتے ہیں. دشمن جان کے تھے مگر کہتے تھے امانت انہی کے پاس رکھیں گے. یار ایسے مسلمان بنانے ہیں اسلام نے. ہم تو نماز پڑھ کر بھی ٹوکے چلاتے ہیں. اسلام نے یہ لوگ بنانے ہیں, امانتیں حضور کے پاس. اور حضور نے فرمایا علی تم سو جاؤ, تم سو جاؤ. اچھا, کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری امانتیں لے کر نکل گئے اور یہ اجازت نہیں ہم دے کر جائیں. پھر دوسری بات, آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہجرت کی اس شب کو, واقعہ کو. ساری رات دروازے پر کھڑے رہے, دیوار سے دیکھتے رہے, اور ان کے ذہن میں ایک ہی فوکس تھا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں, بستر انہیں کا ہے, چارپائی انہیں کی, چادر انہیں کی ہے, تو اب اٹھیں گے تو ہم کام اپنا کر دیں گے. یہ سوچتے رہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جب سو رہا تھا دشمن بھی دیکھ کر علی کو نبی سمجھ رہا تھا. کیوں؟ اور یہ سمجھنے کے لیے حضور کی ذات کوئی ایسی نہیں تھی جو کسی اور معاشرے میں رہتی ہو, اور اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں, پھلے پھولے ہیں. اور جو آپ نے معاشرے میں پلا بڑا ہو نا پڑا, اس کے چلنے تک کے انداز کا پتہ ہوتا ہے, اس کے لیٹنے کے انداز کا پتہ ہوتا ہے. اور گھر میں آپ دیکھیں ماؤں کا پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی اداؤں کا, اس کے اوپر بستر ٹکتا ہے نہیں ٹکتا, پاؤں کدھر جاتے ہیں, اداؤں کا پتہ. وہ معاشرے کے لوگ تھے, ساری رات دیکھتے رہے, ان کو فرق محسوس نہیں ہوا, علی کو نبی جانتے رہے. کیوں؟ کہ علی کا کروٹ بدلنا بھی نبی کی طرح تھا, علی کا سونا بھی نبی کی طرح تھا, ان کا پاؤں پھیلانا بھی نبی کی طرح تھا, ان کا پاؤں سکیڑنا بھی نبی کی طرح تھا. ہر ادا علی کی مصطفیٰ کی طرح تھی. تبھی وہ جم کر کھڑے رہے کہ یہ کوئی اور نہیں صرف نبی ہے. ان کو لٹانے میں یہ حکمت بھی تھی. اگر کسی اور کو رکھ دیا جائے وہ تو ایک دو کروٹ بدلنے پر پہچان جائے گا یہ تو کوئی اور ہے, وہ تو کوئی اور ہے. وہ اب رات کا انتظار کب کریں گے, وہ تو فوراً نکل جائیں گے, ڈھونڈو کہاں ہے. لٹایا اس کو ہے جس کو دیکھنے والا پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ نبی ہے یا علی ہے.
زشت ہے. تو یہ نفس، اس کو کہتے ہیں حضور نے ہجرت کی شب مولا علی کو نفس رسول قرار دیا. نفس رسول، اور یہ قرآن نے کہا ہے نا انفسنا و انفسکم، نفس رسول بنایا. جہاں پر اعلان گویا کہ ہو گیا یہ علی ہے نفس رسول. اور جب تبوک میں گئے تو علی کو پیچھے چھوڑا تو فرمایا یہ ہے بمنزلت ہارون. دو ہی موقع ہیں جہاں چھوڑا، ایک جگہ پر نفس رسول کا اظہار کرنا تھا، ایک جگہ پر بمنزلت ہارون کا اظہار کرنا تھا. اور تبوک میں ضرورت اس لیے نہیں تھی، میرے آقا نگاہ نبوت سے دیکھتے تھے جنگ تو ہونی نہیں، تو علی کو کیا کرنا ہے، علی جہاں رہے. پھر ایک خاص بات، ایک خاص میں اس کی طرف اب اشارے کر سکتا ہوں، اس پر تفصیلی گفتگو نہیں. علی کو پیچھے چھوڑنے میں حکمت ایک اور یہ بھی تھی، اور یہ باقی تھی، اور یہ خاص چیز ہے. بمنزلت ہارون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ہارون کو قوم چھوڑ کر کہ کیا ہارون میرے پیچھے اس قوم کو سنبھالے رکھنا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ دے ہمارے نظریے کو. یہ تھے، اس لیے چھوڑا. اتنے حالات تبوک کے میدان میں ٹف نہیں تھے جتنے پیچھے مدینے میں تھے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر پیچھے مدینے میں علی نہ ہوتا تو حضور کی واپسی تک پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا. یہ بڑے ٹف تھے. یہ مستقل ایک لیکچر کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بات کو سمجھنا. بہرحال یہ کسی کمزوری کے لیے نہیں، علی کی شان کو اونچا کرنے کے لیے مصطفیٰ نے ایک مقام پر نفس رسول قرار دیا، دوسرے پر منزلت ہارونی بنا دیا.